سامنے کھڑا ہوگا. تو ویل دیٹس اے فیکٹ ایکچولی. خیر آپ لوگ ہمیں اپنے جو ہے ای میلز بھیج سکتے ہیں djminhaj@radio.fm پہ. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو اپنے میسیجز 1313 پہ بھیج رہے ہیں ان کے نام شامل کرتے ہیں. منہاج یہ مخلوق زیادہ تر لیڈیز پر کیوں آتی ہے؟ یہ ہم سے کسی نے سوال کیا. بھائی جان میں کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں جس کے پاس اس بات کا جواب ہو, لیکن آئی تھنک کہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے, وائس ورسا ہوتا ہے. اکثر مرد ہمارے یہاں یہ بات چھپا دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی بے شرمی شرمناک بات ہے کہ یہ ایک مرد بتا رہا ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. عورتیں یوزلی بتا دیتی ہیں فوراً, صحیح ہے, تو شاید یہ وجہ ہے. فرحات خان کہتے ہیں منہاج برادر ویمپائر کے بارے میں بتائیں پلیز, ضرور بتانا, بہت شوق ہے جاننے کا. تو میں جتنی انفارمیشن تھی میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی ویمپائر کی انفارمیشن ہوگی تو وہ ضرور دیں گے. یاد رکھیے جتنے بھی آج تک کے کیریکٹرز آج تک بنے ہیں ایکسپٹ فار ہی مین اور اس طرح کے, صحیح ہے, وہ تو بالکل فکشنل کیریکٹرز ہیں, لیکن ویمپائرز, ڈریکولا اور یہ سارے یہ اصل میں ایگزسٹ کرتے تھے. ہاں لیکن اس کی جو مارنے کا یا رہنے کا یا جو بھی اس کا لیونگ کنڈیشنز تھی وہ ٹوٹلی مختلف تھی بنسبت اس کے کہ جو اب ہم تک پہنچائی جا چکی ہیں. جیسے ڈریکولا کے بارے میں کافی حد تک لوگ بلیف جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کی بیسک اور سب سے آسان جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو آئی بلیو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. اس ورڈ جو ڈریکولا ہے یہ بیسکلی ایک برام سٹاکر کی ایک ناول تھی جس سے یہ بڑا کامن ہوا, جس کا کیریکٹر جو فیمس کیریکٹر تھا کاؤنٹ ڈریکولا. اس بک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اٹس ایپسٹروللی, صحیح ہے, ایک فارمیٹ ہوتی ہے, ایک سیریز ہوتی ہے لیٹرز کی, ڈائریز کی, جس کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ کہانی میں کس طریقے سے پروٹیگنسٹ کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو ڈو ریڈ دیٹ بک ایز ویل. اینڈ کلونیلزم کے اوپر اور پوسٹ کلونیلزم کے اوپر یہ پوری کہانی ہے, وکٹورین کلچر کے بارے میں بتایا گیا. تو یہاں سے اس کا جو ہے آغاز ہوا تھا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے کیریکٹرز ہیں جو کہ ویسٹ سے میڈیا کے تھرو, پروپیگینڈا کے تھرو جنریٹ کیے گئے, لیکن ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ریالٹی یا ریئلزم سائڈ نظر آتی ہے کسی نہ کسی انگ میں. چلو جناب بڑھتے ہیں اپنے اب نیکسٹ کالر کی طرف, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. 11100105 پہ کس نے کال کی؟ ہیلو. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ؟ میں سمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی ملیٹ سے. سمیرہ جی سمیرہ صاحب, آپ ان باتوں پہ بلیف پہلے سے کرتی ہیں یا اب شروع کیا یا آپ کے ساتھ جب ہوا جب شروع کیا؟ نہیں میں پہلے سے ہی بلیو کرتی تھی. ہوا جو میرے ساتھ ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ اس سے عقیدہ بہت زیادہ بڑھ جائے, لیکن یہ ہے کہ ہوا تھا, اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. یہ واقعہ ہے ابو دھابی کا, UAE ابو دھابی کا. صحیح. میں 2 سال پہلے ہی پاکستان آئی ہوں, تو اس سے پہلے کا 2006 کا آپ کو یہ واقعہ بتا رہی ہوں. ہم لوگ ابو دھابی مرور ہدارم میں رہتے تھے. وہاں پہ ہمارا جو فلیٹ تھا وہ 3rd فلور پہ تھا. صحیح. تو 3rd فلور کے ساتھ ہی روف تھی, یعنی سمجھ لیں ٹاپ فلور پہ ہم لوگ تھے, تو روف تھی ساتھ میں. اور یہ کہاں کا واقعہ بتا رہی ہیں؟ ابو ظہبی مرور ہدارم. صحیح. جی. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ 2006 میں میں اور میری بہن BA کے ایگزام سے فری تھے, تو ہم لوگ رات آلموسٹ جاگتے رہتے تھے. تو میری بہن جو تھی وہ کمپیوٹر یوز کر رہی تھی, میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی. کچن ہمارا کچھ یوں تھا کہ کوریڈور میں لیفٹ سائڈ پہ کچن تھا, اور لیفٹ ہی سائڈ پہ تھوڑا آگے جا کے واش روم تھا, اور رائٹ سائڈ پہ میرے فادر اینڈ مدر کا روم تھا جو کہ سو رہے تھے رات میں. تو میں کچن سے چائے بنا کے آئی, ہم لوگوں نے چائے پی, اور 2:30 بجے کے قریب کی یہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگا. جب میں چائے کے برتن واپس دھونے گئی تو میں نے سوچا کہ برتن دھونے ہی تو ہیں, تو یہ کہ لائٹ کیوں میں آف کروں یا آن کروں, ایسی کوئی کہانی میں نے کی نہیں. لائٹ آف تھی, میں گئی, میں نے کپ دھوئے. جیسے ہی میں نے کپ دھو کے مطلب دوسرا کپ دھو کے رکھا ہے, مجھے لٹرلی میرے پیچھے سے ایک دم آواز آئی, سمیرہ, ایسے کر کے مجھے پیچھے سے آواز آئی میرے, اور کسی لڑکی کی آواز تھی. تو میں تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے. میں نے جلدی سے ٹیپ بند کیا, اور میں بھاگتی بھی سیدھا کمرے میں گئی, اور اپنی سسٹر کے آگے جا کے کھڑے ہو کر زور زور سے سانس لینے لگ گئی. تو میری سسٹر کافی دیر مجھے دیکھتی رہی کہ کیا ہوا.
اور میرا دل ایسا ہو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا. تو خیر میں اپنی سسٹر کو کافی دیر دیکھتی رہی. میں نے کہا وہاں پہ کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے کسی نے آواز دی ہے کوئی ہے. اچھا ہماری جو کچن ہے نا اس کی جو بیک سائڈ پہ جہاں سے مجھے آواز آئی تھی وہاں پہ ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو کہ روف کی سائڈ پہ کھلتی تھی. اب تھوڑی دیر کے لیے ایسا بھی ڈاؤٹ آیا کہ سامنے فلیٹ میں میری دوستیں رہتی تھیں, وہ لوگ فلسطینی تھیں, تو مجھے ایسا ڈاؤٹ آیا کہ ایسا نہ ہو رات کو چھت پہ وہ لوگ ہوں اور ایسا کچھ سین ہو اور انہوں نے ایسی تکے میں میرا نام لے دیا. اچھا دوسرے دن یہ ہوا کہ جب میں سامنے والے فلیٹ میں ہم لوگ ان کی طرف گئے, بات کی, تو میں نے ایسے نہیں پوچھا کہ مجھے آواز آئی تھی. میں نے ان سے بولا کہ جی آپ لوگ رات کو کیا چھت پہ تھی؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں, تمہیں تو پتا ہے ہم تو 10 بجے سو جاتے ہیں, ہم لوگ لیٹ نائٹ نہیں جاگتے. تو ان کی مدر بھی وہیں بیٹھی تھی. تو میں نے کہا اچھا. میں کافی تشویش میں آ گئی اس وقت اور میں عجیب سی میری شکل ہو گئی. تو ان کی مدر نے میرا فیس پڑھ لیا, تو وہ پھر مجھے پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا ایسا ایسا سین ہوا ہے میرے ساتھ رات کو. تو میں سمجھی کہ دعا ہوگی یا شروق میں سے کوئی ایک ہوگا. تو ان کی مدر نے مجھے کافی دیر دیکھا, پھر بولتی ہیں کہ ایسے وقت پہ اللہ کا نام لو, ایت الکرسی پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم لوگ نمازیں پڑھتی ہو, کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا نام لو اور راتوں کو اس طرح اٹھ کے تم لوگ جاگا نہیں کرو. اچھا وہ سین ختم ہو گیا ہمارا. تو میں نے اس بات کو بڑھایا بھی نہیں, باجی نے بھی اگنور کر دیا اور ہم لوگ کے ماما پاپا کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. تو امیناج بھی اگر کال لمبی ہو جائے تو آپ مجھے پلیز بتا دیجیے گا. نہیں آپ بتائیے جی. اچھا تو ابھی اس بات کو ہم لوگ بھول گئے, ہم نے ڈسکس بھی نہیں, ختم ہو گئی بات. کچھ دن بعد رمضان اسٹارٹ ہو گئے تھے, تو میں ان دنوں جاب بھی کر رہی تھی. تو رات کو میں لیٹ نائٹ آئی, آنے کے بعد میں نا سو گئی ڈائریکٹ, مطلب نہ کھانا کھایا, بس نماز پڑھی اور میں سو گئی. میری بہن کب رات میں سوئی ہے, ان کو کافی طبیعت ان کی خراب تھی, وہ فادر مدر کے روم میں سو گئی تھی, مما پاپا کے روم میں سو رہی تھی, اور مما پاپا جو تھے وہ ڈرائنگ روم میں تھے. ہم لوگ کا روم سب سے لاسٹ میں ہوتا تھا, میں ادھر سو رہی تھی. تو میری بہن کی آنکھ کھلی رات کے تقریباً میرے خیال 3 بجے ہوں گے, اس کے بعد کی بات ہے, ایسا کوئی ٹائم تھا. تو ان کی آنکھ جب کھلی, ان کی طبیعت خراب تھی, تو انہوں نے دیکھا, حالانکہ میں سو رہی تھی, انہوں نے یہ دیکھا کہ جس روم میں وہ سو رہی ہیں وہاں پہ میں ہمارے جو نماز کا دوپٹہ تھا وہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل رہی ہوں, میرے ہاتھ میں جانماز لپٹی ہوئی ہے اور تسبیح کر رہی ہوں میں, اور میرا منہ بھی چل رہا ہے باقاعدہ. تو انہوں نے جب دیکھا میری طرف تو انہوں نے کہا سمیرہ اذان ہو گئی کیا فجر کی؟ تو میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا اور میں نے کہا کہ مطلب میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا اور میں سیدھا کمرے سے نکل گئی. باجی اٹھ کر میرے پیچھے آئی کہ یہ پوچھنے کے لیے کہ اس نے مجھے جواب تک نہیں دیا ہے, میں ٹائم تو دیکھوں, نماز کا وقت نہ نکل جائے. تو اس نے جب پیچھے مڑ کے آئی ہے تو دیکھا ڈرائنگ روم میں مما پاپا سو رہے ہیں. جب وہ لاسٹ کمرے میں آئی ہے تو اس نے دیکھا میں بھی سو رہی ہوں, اور جو میں نے دوپٹہ اوڑا ہوا تھا وہ دوپٹہ ہم لوگ کا جس جگہ رکھتے ہیں, وہ ڈرائنگ روم میں ایک جگہ ہے, ادھر کونے میں کبڈ میں رکھتے ہیں, تو وہ وہیں پہ پڑا ہوا تھا, جانماز وہیں موجود تھی, اور میں کمرے میں سو رہی تھی. تو ان کے مطابق وہ بھی بالکل ہکا بکا رہ گئی, اور اسی وقت وہ وہیں پر آ کے میرے ساتھ ہی سو گئی. انہوں نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ وہ مڑ کے جائیں, ٹائم دیکھیں, کچھ کریں. تو اس واقعے کے بعد ہم نے کسی سے ڈسکس کیا یہ واقعہ کیسا ایسا ہوا ہے. تو جن سے ہم نے ڈسکس کیا تھا ان انکل نے ہمیں بتایا کہ ہاں انہوں نے بھی 1-2 دفعہ ایسی چیزیں ہماری طرف محسوس کی تھی, اور یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے ہم لوگوں کو, لیکن اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ڈر خوف کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں جیسے اللہ کا نام لیں یا کچھ کریں تو نقصان نہیں دیتی ہیں. تو آپ لوگ نمازیں پڑھتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ 2 واقعات ہونے کے بعد ہم دونوں بہنوں کو یہ ہو گیا تھا کہ ہاں ہمارے ساتھ اس گھر میں اور بھی کوئی موجود ہے, اور ہم لوگوں نے ایسی کوئی حرکت کرنا چھوڑ دی تھی کہ رات بھر اٹھ کر بلا وجہ جاگ رہے ہیں یا بلا وجہ ایسی جگہوں پہ ٹہل رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارا کوریڈور اور واش روم کی سائڈ. تو ہمارے ساتھ بس یہ واقعہ پیش آیا تھا. ڈر تو خیر نہیں لگا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت بھی نکل گیا تھا آرام سے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کی جناب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, اپنا خیال رکھیے. تھینک یو, اللہ حافظ. Folks, it's almost 2:50 on the dial. ہمارے پروگرام کو ختم ہونے میں 10 سے 12 منٹ باقی ہیں, اینڈ اپنے لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ کالر کو آنر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ایکچولی آڈیو کلپ ہوگی.
خیر اس کو بعد میں پلے کریں گے، لیکن پڑھتے ہیں اپنے